آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ سگول کے وارڈ میں جب ہمارے بچی کو جنم لیا اس نے کہا کہ یہ نہیں بچے گی، بہت پریشان ہو گیا ہم۔ اس وقت تو میں رو رہا تھا کہ کیا کریں اب۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، کئی اپنی پہلی سالگرہ بھی نہیں منا پاتے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن 2010 سے 31 لاکھ سے زائد بچوں کی جان بچا چکا ہے، لیکن لاکھوں بچے آج بھی صرف ایک چیز مانگتے ہیں، جینے کا ایک اور موقع۔ اندر پہنچے تو اس نے ہمارے کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائے، یہ بچہ ہمارا ہی ہے، ہم اس سے خود کریں گے کیئر۔ تو کیئر ہوئی تھی، میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ آپ بھی دے سکتے ہیں پاکستان کے بچوں کو اپنی زکوٰۃ سے جینے کا ایک اور موقع۔ آلرائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ میرے پاس چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے موجود ہیں عرفان حبیب صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عرفان صاحب؟ ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور تشریف رکھتی ہیں محترمہ عابدہ حسن صاحبہ۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتا دیجیے یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے کیا کرتی ہے؟ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ادارہ ہے جو کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو غریب ماں باپ ہیں ان کو ذہنی سکون فراہم کرے۔ اوکے۔ اور ذہنی سکون اس طرح فراہم کرے کہ اس وقت جو بچوں کی ایمرجنسی رومز ہیں، غریب بچہ، غریب تر بچہ اور بیمار تر بچہ وہ ایک گورنمنٹ یا سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی میں جاتا ہے، تو وہاں پہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ ہم مفت دواؤں کے ساتھ مفت علاج فراہم کر رہے ہیں، 24 گھنٹے فراہم کر رہے ہیں، اوکے، اور ورلڈ کلاس فراہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو سب کیسے سپورٹ کیسے کرتے ہیں، لوگ کیسے کرتے ہیں؟ جتنے پاکستان کے مخیر بزنس مین حضرات ہیں وہ ہے، پلس حکومت ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اور کب سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو گئے جی ہاں، اور 10 سالوں میں ہم الحمدللہ اب تک 31 لاکھ بچوں کو ٹریٹ کر چکے ہیں، علاج کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دقت کیا آتی ہے، پرابلمس کیا آتی ہیں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا آپریشن جب چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی دقت پریشانی پرابلم تو ہوتی ہوں گی۔ دیکھیں، دقت بالکل نہیں آتی جب آپ دل سے کام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا کام آپ کے لیے سکون کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، جب آپ ان ماؤں کو مسکراتے ہوئے گھر جاتے دیکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہوئے گھر جاتے دیکھتے ہیں، تو آپ کا جو سکون ہے وہ ہر دقت کو، ہر پریشانی کو اوورکم کر لیتا ہے۔ البتہ ہم آپ لوگوں پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں خود ایک NGO چلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں تو خود سپورٹ کرتا ہوں، میں تو پیسہ نہیں لیتا، شاید کبھی زندگی میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ضرور سپورٹ کیجیے گا ہم کو، میں تو خود اپنی طرف سے کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں پہ فخر اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ نہ کریں تو ملک میں کیا ہو؟ بیکاز اسی طرح کی NGOs ہمارے پاس آتی ہیں، جیسے آپ کی یہ ادارہ ہے اور 10 سال سے ہی ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، 31 لاکھ سے زیادہ بچوں کا آپ لوگوں نے علاج کیا۔ اور جو بات ابھی عابدہ نے کی، آپ سوچ کے دیکھیے، یہ کہہ رہی ہیں کہ سکون ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، تو اس سکون کو بڑھائیے، آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ ان کا نمبر آگے دیا ہوگا، آپ ان کو جا کے، آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے، وہ فیس بک پہ بھی ہم موجود ہیں، اور www.childlifefoundation.org پہ آپ جائیں، اور www.childlifefoundation.org پہ جا کے زکوٰۃ کی ڈونیشن ہو، چاہے آپ کو جو کام دیکھنا ہو، وہ سارا کچھ آپ کو اس سائٹ پہ مل سکتا ہے۔ میں تو یہ ایڈ کروں گی ساحر صاحب کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں یا وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی کس طرح سے کام ہو رہا ہے، دے شوڈ کم اینڈ وزٹ دی ایمرجنسی رومز۔ کراچی میں 5 ہیں، اپر سندھ میں 4 ہیں، ایک کوئٹہ میں ہے۔ آئیں، کہیں بھی آ کر دیکھیں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے، کس طرح سے پروسیسز اور سسٹمز فالو ہو رہے ہیں۔ 24/7 فری آف کاسٹ سروسز دی جا رہی ہیں، جس میں بالکل فری میڈیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ، کوالٹی ٹریٹمنٹ، ISO سرٹیفائیڈ ہیں، ایکریڈیٹیشن کینیڈا نے 85% رینک کیا ہے ایمرجنسی سسٹم جو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے یہ سب۔ جتنے جتنے اسٹینڈرڈس ہیں، جو کلینکل پروٹوکولز ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں، جو کووڈ کا سلسلہ تھا اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں جو پوری دنیا میں اسٹینڈرڈس فالو ہوئے ہیں، چاہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ
اس میں سب سے اہم چیز تھی کہ جو آپ اپنے لوگ ہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو بھی بچائیں گے، لیکن چونکہ الحمدللہ پاکستان میں پھر بھی بہتر صورتحال رہی اور بچوں میں یہ چیز بہت کم دیکھنے میں آئی ہے، تو اس لیے لیکن چونکہ بچے آتے ہیں والدین کے ساتھ، تو جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز تھے ان کو تمام پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ صورتحال تو شاید بہتر نہیں رہی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ایک بات بڑی، میں جب بھی اس قسم کی کوئی پینڈیمک آتا ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو ہمیشہ مجھے اقبال یاد آتے ہیں. اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ، میں آپ کو سچ بتاؤں ہمارے ملک میں بڑے سارے مسائل ہیں، لیکن پھر آپ جیسے لوگ ایمرج کرتے ہیں اور ایمرج کرنے کے بعد بچوں کو بچاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کا تو بہت بڑا سیٹ اپ ہے، میں تو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلاتا ہوں جہاں ہم نے چائلڈ مورٹیلٹی جو ہے جو نیٹل کیئر میں ہوتی ہے اس کو 0% پہ لے آئے. پہلے وہ 40% تھی، اس علاقے میں 0% پہ چائلڈ مورٹیلٹی ہو گئی ہے ایٹ برتھ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. سپورٹ کیسے چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آئی نو کہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس وقت، بہت مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی نہیں کرے گا، اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی سائر کہ پاکستان میں اس وقت نمبر 1 پرابلم جو ہے یا نمبر 1 مورٹیلٹی جو ہے وہ چائلڈ مورٹیلٹی ہے انڈر 5، اور ہر سال 400,000 چلڈرن ڈائی انڈر دا ایج آف 5، اور اس میں سے آدھی یعنی کہ 50% آف دا مورٹیلٹیز کین بی پریونٹڈ اف دیر از اے ورلڈ کلاس ایمرجنسی سینٹر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا مدد کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے کس طرح سے امداد کر سکتے ہیں؟ میں تو پھر یہی کہوں گی کہ آئیں اور دیکھیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں. اس کو اگر میں آپ کو نمبرز میں بتاؤں تو 1000 روپے سے آپ ایک بچے کی زندگی کو دوبارہ چانس دے سکتے ہیں جینے کا. 1000 روپیہ ایک بچے کی زندگی کو دوبارہ جینے کا چانس دے سکتا ہے. 1000 روپیہ؟ 1000 روپے. اچھا، ہماری ایک کمپنی ہے امور، اس کی طرف سے ہم 30,000 روپے کا ڈونیشن آپ کو ایوری منتھ دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ریزن ہے بیکاز چانس سب کے لیے ہے، اور میں نے جب کمپنی فارم کی تھی تو میں نے بنیادی میری یہ تھی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ آپ لکھوا لیجیے، اب یہاں لوگ بھی ہیں، آپ کا نمبر ہم لے لیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈپازٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ایوری سنگل منتھ. تو لیٹس سی اسی طرح سے آپ بھی کریں، آگے آئیں. وہ لوگ جو دے سکتے ہیں، میں انہیں ہرگز نہیں کہہ رہا جن کے پاس نہیں ہے، وہ دعائیں ضرور دے سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے ان دونوں کے لیے دعائیں کریں، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے لیے دعائیں کریں. لیکن وہ لوگ جو دے سکتے ہیں پلیز آگے بڑھیں ہوتے ہیں، پلیز آگے بڑھیں ہوتے ہیں، بیکاز آپ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. آپ یقین مانیے میں نے جب اسے پہلی مرتبہ گود میں لیا تھا تو وہ اتنی سی تھی، لٹرلی اتنی سی تھی، وہ پری میچور تھی، 7.5 مہینے کی تھی، پری میچور تھی اور بالکل چھوٹی سی تھی. اور جب میں نے اسے گود میں لیا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے پوری دنیا سمٹ کر میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے، پوری دنیا. اور آج بھی جب وہ مسکراتی ہے تو مجھے لگتا ہے میری زندگی میں تمام مسائل ختم ہو گئے، تمام مسائل ختم ہو گئے. بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، رشتے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں. ان کے فیس بک پیج پہ جائیں. یس ساحر، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ ہم صرف کراچی کے بچوں کے لیے نہیں کہہ رہے. سندھ اور بلوچستان میں جتنے ہمارے 34 ہسپتال جہاں ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ساتھ موجود ہیں. ٹیلی میڈیسن کا مطلب ہے اب ٹنڈو والا یار کا بچہ، وہ اگر اس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں یا وہ بیمار ہے، وہ اس ایمرجنسی میں کراچی تو نہیں آئے گا چل کے، جب تک تو اس کی حالت اور مزید ڈاکٹر اویلیبل ہے، وہ بات کرتا ہے 24/7 اسپیشلسٹ ڈاکٹر ٹیلی میڈیسن پہ زوم کر کے کیمرے کو، کیونکہ آپ کے پاس 24 گھنٹے BHU یا DHU ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہوگی رات کے وقت. تو دے آر کالنگ اس، وہ ہمیں کال کرتے ہیں، ہم اس بچے کے لیے کنسلٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے. سو اس وقت 34 ہسپتالوں میں ہم یہ کام جو پورے پاکستان میں 34 پورے پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان میں جو نوشکی ہے، ڈیرہ مراد جمالی ہے، ہب ہے، اس کے علاوہ سندھ میں جو ٹنڈو والا یار ہے، گھوٹکی ہے، خیرپور ہے، سیون ہے، تو مٹی ہے، تو یہ خوشدار ہے، پشین ہے. تو ان ساری جگہوں پہ جہاں پہ یہ سہولت اس اسٹینڈرڈ کی شاید نہ ہو لیکن اس بچے کو ایک مشورے کی ضرورت ہو، تو وہ مشورہ ہم ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر. یہ بتائیے بچوں میں زیادہ اموات کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا ڈائلیما ہے یہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاگ بائٹ سے بہت بچے مر جاتے ہیں، بہت ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے میڈیا میں، بہت بڑی بڑی بیماریوں کے نام لیتے ہیں، بٹ وین یو کم ٹو آپ فیکٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی پاکستان میں ڈی ہائیڈریشن سے بچے مر رہے ہیں، آج بھی پاکستان میں نمونیا سے بچے مر رہے ہیں. روک لیجیے گا، ہم کرونا کرتے ہیں، کرونا کی وجہ سے تو ظاہر ہے جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن کرونا کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں.
4 لاکھ بچے ہر سال پاکستان میں اس کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ڈی ہائیڈریشن آ جاتی ہے اور بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں. 4 لاکھ بچے مر جاتے ہیں پاکستان میں بیفور دا ایج آف 5 سال سے پہلے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور. تھینک یو ونس اگین، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو آپ بتا رہی تھیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بچے موٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی وقفے سے پہلے جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ بچوں میں سب سے کامن اموات کیا ہوتی ہے، میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں بچوں میں، اس میں 50% سے زیادہ وہ اموات ہیں جس میں اگر میں اور آپ آنکھیں چرا لیں، ایک کامن، میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی جو آنکھیں چرا لے اس بچے کو جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ بہت بیسک نیڈ ہے. ایک بچہ جو کہ نمونیا کا ہے وہ آکسیجن اور ایک 35 روپے کے انجیکشن سے بچ سکتا ہے. جو ڈائریا جس کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے، وہ ایک آئی وی فلوئڈ ڈرپ جو لگتی ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 50% وہ بیماریاں ہیں جو قابل علاج ہیں. قابل علاج ہیں، وہ پریونٹیبل ہیں، جو پریونٹیبل ڈیتھ ہے. جو ہم نے ایمرجنسی کا سلسلہ شروع کیا وہ یہ سوچ کے ہی شروع کیا تھا کہ ہم شاید 100% کو نہ کر سکیں لیکن 50% پہ تو شاید امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. ایک کے لیے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی امپیکٹ ہے. یس، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی. ساحل جب ہم نے شروع کیا تھا، جس ہاسپٹل سے ہم نے شروع کیا تھا، وہاں پہ جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ تھا اس وقت وہ 14%، سروائیول ریٹ 14% تھا. آج اٹ از ملٹیپلائڈ 4 times اینڈ اٹ ریمینز بٹوین 97 to 98% ایوری منتھ. یس. اور یہ ان بچوں کا بتا رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک حالت میں آتے ہیں. یہ اس پاپولیشن کو تو گن ہی نہیں کس رہی قسم ہیں کے جو لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگ آتے ہیں وہ نان افورڈنگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. پاکستان کی 2/3 آبادی تو ہے ہی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہو گئی. اب وہاں بتا دیجیے گا، اور شاید اسلام آباد اور ہمارے پولیٹیشین جو وہ سن لیں، وہاں بتا دیجیے گا. ان کو ذرا ڈاکٹر صاحب پہ فوکس کر لیں، اچھے مدبر آدمی ہیں اور صحیح بات کرنے والے آدمی ہیں، تو ذرا سن لیجیے گا. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 آبادی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کچھ. غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے. تو اگر جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایمرجنسی میں وہ بچہ جب آئے گا تو ظاہر ہے غریب کا ہی بچہ آئے گا. غریب کا جو بچہ ہے جو انتہائی تشویشناک اور انتہائی غربت کی حالت کا جو بچہ ہے وہ سرکاری ہسپتال میں آئے گا. ویسے بڑے مزے کی آپ نے بات کی، آپ کا جملہ بڑا کمال ہے. اردو بڑی زبردست لینگویج ہے. انتہائی کا اور کی کے فرق سے نا بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا غریب کا بچہ ہی آئے گا. یس، کیونکہ امیر کے بچے کی وجہ سے غریب کا بچہ ایمرجنسی کے اندر جاتا ہے. یہ تو انتہائی غریب اور انتہائی بیمار بچہ سرکاری ہسپتال میں جب ایک ایمرجنسی میں آتا ہے، اسے کوئی بہت ہائی فائی علاج کی ہر وقت ضرورت نہیں. بیسک نیڈ ہوتی ہے. بیسک نیڈ ہوتی ہے. اس بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، چاہے وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہو، چاہے وہ ایمرجنسی روم کے تھرو ہو، تو ہمارا جو اس وقت آپ یوں کہہ لیں روڈ میپ ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے 500 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہیں، وہاں پہ کم از کم ٹیلی میڈیسن سے اس بچے کے لیے مشورہ تو دے سکے جہاں پہ اسپیشلسٹ موجود نہیں تھا. ان 43-40+ ہسپتالوں میں ایمرجنسی روم میں بیسک سہولیات تو مل جائیں. جو ایک نمونیا کا بچہ اگر انجیکشن سے، جو کہ ایک نارمل اینٹی بائیوٹک 35-40 روپے کی آتی ہے، اس سے بچ سکتا ہے. ہم کو نا یہ پوڈ کاسٹ پہ کرنا چاہیے، ادھر ادھر ٹی وی پہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے جملوں پہ نا مجھے بہت سارے جملے آ رہے ہیں. پھر ان غیر ملکی دوروں کا کیا ہوگا، ان تحفوں کا کیا ہوگا، ان گاڑیوں کا کیا ہوگا، ان محلوں کا کیا ہوگا، ان املاک کا کیا ہوگا جو یہ پیسے سے خریدتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یو، سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس وقت ہوتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو جب ایک پیرنٹ کو دیکھتے ہیں، جب وہ ایک بیٹی یا بیٹا آپ کو لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اور پھر جب آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو کیسا لگتا ہے؟ ساحل، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی. ہر ماں باپ جو اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنے کلینکل لینگویج میں ان سے 1001 باتیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ بیماری ہے، یہ ہوگا، لیکن وہ ہم سے صرف ایک جملہ سننا چاہتا ہے: آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جملہ سن کے جو سکون ان کے چہرے پہ ہوتا ہے، جو اطمینان ان کے چہرے پہ ہوتا ہے، دیر از نتھنگ مور سیٹسفائنگ دین دیٹ ایکسپریشن. اور جب وہ گھر جاتے ہیں اپنے بچے کو صحت یاب ہوا وہ لے کے، تو وہ جو دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. ہمارا تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں یہ بلیو ہے کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اگر آج سروائیو کر رہی ہے یا گرو کر رہی ہے، تو وہ ان 30 لاکھ ماؤں کے بچوں، ان کی ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے
سروائیو میں کر آپ رہے کو ہیں. ایک بات بتاؤں, ایک بچہ آیا تھا میرے پاس, اس کا نام تھا معاویہ. میں ان دنوں سما میں تھا اور ہم شو کیا کرتے تھے, مارننگ شو کرتے تھے, اور میری زندگی کا یادگار ترین وہ شو تھا جو ہم نے کیا تھا. معاویہ کو جگر کی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی اور مجھے ہندوستان لے کے گئے تھے ٹرانسپلانٹ کروانے. الحمدللہ معاویہ آج ٹھیک ہے. معاویہ کے والد ایک جوتے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے, انف پیسے نہیں تھے. ہم نے جب معاویہ کا علاج کروانے کی ٹھانی تو حکومت پنجاب نے ہماری مدد کی. بانی ایم کے متحدہ الطاف حسین صاحب, انہوں نے ہماری مدد کی. کچھ اور لوگ تھے جو آگے آئے, انہوں نے مدد کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس وقت میں اسے رخصت کر رہا تھا نا ایئرپورٹ کے لیے, تو کسی کو یقین نہیں تھا سوائے میرے کہ یہ بچہ واپس آئے گا. لوگوں نے ہمیں منع کیا کہ آپ پیسہ نہ دیں, کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو ضائع ہو جائے گا. لیکن مجھے اس بات پہ یقین تھا. میں نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کہا تھا, میں نے کہا یار ایک بات یاد رکھنا, میں تمہارے یہاں انتظار کر رہا ہوں. اور معاویہ 6 مہینے کے بعد ہندوستان سے صحت یاب ہو کے واپس آیا اور الحمدللہ آج وہ بالکل اچھی زندگی گزارتا ہے. تو جو خوشی میں نے اس کی ماں کے چہرے پہ دیکھی تھی, اس کے باپ کے چہرے پہ دیکھی تھی, وہ مجھ سے آج تک نہیں بھولتی. اور میں خاص طور پہ حمزہ شہباز کا شکر گزار ہوں, بیکاز وہ حمزہ تمہاری کال تھی, وہ آپ کی کال تھی جس نے یہ حوصلہ دیا تھا. میں سر پکڑ کے بیٹھا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں. شو ختم ہو چکا تھا, 5 لاکھ روپے ہمارے پاس 5.5 لاکھ جمع ہوئے تھے. آپ نے مجھے کال کی تھی اور آپ نے کہا تھا لودھی صاحب حکومت پنجاب اس کا پورا خرچہ دیکھے گی, اور میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا. میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا. اور آپ میرے ساتھ لائیو بھی تھے جس وقت معاویہ صحیح ہو کے آیا. میں کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے پولیٹیکل کوئی افیلیشن کا نہیں پتہ, لیکن مجھے پتہ ہے میں جس حمزہ کو جانتا ہوں اس نے ایک ایسے ماں باپ کی مدد کی تھی جن کو لوگوں نے انکار کر دیا تھا. تو حمزہ شہباز, آئی لو یو فار دیٹ, آئی لو یو فار دیٹ, تھینک یو. یہ بہت بڑی بات تھی ان کی, بہت بڑی بات تھی. آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یو بہت, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو مدد کیجیے, ان کے فیس بک پیج پہ جائیے, ان کے یوٹیوب پہ جائیے, اور آف کورس ان کے انسٹا پہ جائیے. مدد کریں, مدد کریں, مدد کریں. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور, یا نور, یا نور.